سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ عالم مدرسے میں پڑھائے، یہ سارے علم کے ذرائع، ایک مولوی ہے، ایک صوفی ہے، اور ایک قاری ہے اور ایک ہے خدمت کرنے والے۔ ہر کوئی اپنے اصول کا عالم ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ حکومت چل رہی ہے۔ سیاست میں مولوی سیاستدان کے سامنے پھیلے، اور درس میں سیاستدان مولوی کے سامنے پھیلے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو گے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کو اپنی جگہ پر رکھو گے تو اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمارت کھڑی ہے، ہزارہا مثال دیتا ہوں کہ یہ مختلف پلروں کی پر کھڑی ہے۔ اگر یہ سارے پلر ایک جگہ کھڑے ہو جائے تو عمارت کھڑی ہو سکتی، لیکن ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک چھوٹا ایک بڑا، عمارت کھڑی ہو جائے گی، اس پہ چھت لگ جائے گی۔ تو یہ مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ایک سمت، اسی طرح سیاست ایک شعبہ ہے، دعوت ایک شعبہ ہے، خانقاہ ہے، کچھ پلر چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو حکومت ہے، طب ہے، عملیات ہے، آپ کا اللہ بھلا کرے، ہومیوپیتھی ہے، یہ سارے جو آپ کی نظام حیات میں، تجارت ہے، تو یہ شعبہ جات کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اس کے لیے رجال اللہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ تو یہ اپنی فضیلتوں کے چکروں میں پڑنے کے بجائے کہ کون فاضل ہے اور کون فضیلت والا ہے، بہتر یہ ہے کہ جو کام اللہ جس سے لے رہا ہے وہ اس حال میں خوش رہے، بس اس کو شریعت پہ لے آئے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ درس نظامی پڑھنے والے ہم، اور ہم مولوی کیا ہم کہتے ہیں جی ہم شریعت پہ چلتے، تو جو ایک چیز شریعت میں جائز ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ شریعت پر چلا؟ ایک چیز حدیث میں واضح آپ کے سامنے صراحت کے ساتھ ذکر ہے، اور اس میں تیرے دل میں کراہت آئے گی تو تم شریعت پر ہو؟ قرآن کا تقدس ایسے عالم سے پامال ہو جائے جو کفر کی حد تک اس کا کلام چلا جائے، یہ شریعت پر ہے؟ تو عام لفظ یہ ہوتا ہے کہ ملا دے، تو عوام کے لیے صحیح بات ہے کہ ملا دے، خدا وائے سب ملا دے کہ خراب ملا دے، دا خو گورا کنا۔ مراد ہماری یہ کہ ایک عالم جب غلط بات کرتا ہے تو دوسرا عالم اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح مناظرے کے شعبے ہیں، تو اصلاح کے لیے ساری چیز کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، یہ نہیں کہ بس مناظر۔ تو یہ جو آپ کا جو یہ رخ ہے یہ من جانب اللہ ہو جاتا ہے، مگر اس سب کے ساتھ ایک چیز کامن رہے گی، آپ کا ایمان، عقیدہ، عبادت اور ذکر۔ سارے باکمال نہیں بن سکتے، ایک جماعت بنے گی، سارے فقی نہیں بنیں گے، ایک جماعت ہوگی، سارے دائی نہیں ہوں گے، لیکن تم سب ایک امت ہو، اور امت کے کام مختلف ہیں۔ ہر شعبے کے اندر امتی دائی ہے۔ ایک آدمی گناہ کے ماحول میں رہتے ہوئے وہاں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کی خرابیاں جاننے کے بعد لوگوں کہتا ہے یار مت آیا کرو، تو یہ بھی ایک دعوت تو ہوگی نا اس کی، یہاں مت آؤ۔ ایک ایکٹر کو اگر آپ بولو اداکار، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یار مت آ اس فیلڈ میں، کیا کہے گا؟ ایک اداکارہ سے اگر کوئی پوچھے کہ مجھے مشورہ دو کہ میں اس فیلڈ میں آؤں، تو وہ لڑکی کو کہے گی اس فیلڈ میں مت آ۔ تو یہ بات اس کو خیر کی کہہ رہی ہے، شر کی کہہ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی اپنے فیلڈ میں جب تاجر آتا ہے تب ہر آدمی کہتا ہے یار مت کر، حالانکہ ابتلا ہے اس کی بھی، تو کیا اس کا یہ بولنا دعوت ہے کہ نہیں؟ جو پھنسا ہوتا ہے وہ بھی ایک دائی ہے، کہتا ہے مت آ، تجھے تو روک رہا ہے نا، خود گر رہا ہے۔ ایک آدمی گیا ایک ہوٹل کے اندر، وہ نیا نیا گیا تو اس کو جوش چڑھا تھا، جب وہاں گیا تو ایک بندہ اس کو ملا، اس کو بولا یہاں ابھی تو آیا، پہلے کبھی آئے گا، آئندہ مت آنا، نکل یہاں سے۔ جب اندر گیا تو خود دو گود میں لے کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے یہ کیا ہے؟ کہہ رہے جو میں کر رہا ہوں اس کو مت دیکھ، جو تجھے بول رہا ہوں کر۔
گیا اس دلدل سے پھر تو نہیں نکل سکے گا، ابھی بچا ہوا ہے، چلا جا، اس دلدل میں آنے سے بعد تو پھنس جائے گا، جا۔ آپ کو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ تیری کوئی بات ہے، وعیدات وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، مگر اللہ قبول کرنے پر آ جائے تو ایک طوائف کو اللہ ایسے معاف کرتا ہے کہ صرف وہ کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ بخش دے۔ وہ ذرا نواز بھی ہے، قبول کرنے پر آئے تو آخرت میں ایسی کر دیتا ہے، تم ادھر کو روتے ہو وہ ادھر بھی معاف کرے گا،